ذکر سرور کی برکت بڑی
بد بڑی جیل ہے۔ حمد و ثنا بعد اللہ مصطفیٰ علیہ حیت و سلام۔ آج کا ہمارا موضوع حفاظت قرآن، فضائل قرآن، عظمت قرآن ہے۔ دعا جل جلالہ بشار ہو ہمیں تمام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کے عشق کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں تلاوت قرآن کا اللہ ذوق شوق اور جذبہ عمل کا لیے عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت رتبہ والی اور شان والی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں والے، شانوں والے، عظمتوں والے سینے میں نازل فرمایا۔ جب حضور نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی حیات طیبہ کہ 40 سال مکمل ہو گئے، 40 سال حیات طیبہ کے پورے ہو گئے، تو ربیع الاول کے مہینے میں آثار نبوت کا ظہور خوابوں کی صورت میں ہونا شروع ہو گیا۔ لہٰذا جو اچھے خواب ہیں یہ نبوت کا 40واں جز کہلاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اعلان نبوت کرنے کے وقت آپ کو خواب آتے تھے اور آپ کو جو خواب آیا دن کو ہو بہو پورا ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ خواب کے اندر الہامی کیفیت تاری ہوئی، کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر نبی اکرم شفیع اعظم جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خلوت گزینی کا نظام اور شوق پیدا ہوا، یعنی حضور کا دل مبارک تنہائیوں کا متلاشی ہو گیا اور دل چاہتا تھا کہ کئی علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کے میں اللہ کروں، اللہ کا ذکر کروں، اور اکثر صالحین اولیاء اللہ تنہائی کو پسند کیا اور انہوں نے تنہائیوں میں جا کے عبادتیں اور ریاضتیں کی، اور اسی طرح بہت سارے اولیاء کرام جیسے پیران پیر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے 25 سال میں مجاہدے کرتا رہا، بابا فرید الدین کا چکرباروں میں تنہائی میں عبادت کرتے رہے، خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں رہے۔ یہ وہی سنت رسول ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم کا ابتدا میں دل تنہائیوں کا متلاشی رہا، اسی طرح اولیاء کرام نے بھی تنہائیوں کا رخ کیا اور پھر کئی روز مکے سے چند میل کے فاصلے کے اوپر ایک غار ہے جسے جبل حرا بھی کہتے ہیں، غار حرا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا اس وقت جو رستہ سا بڑا دشوار ہوتا کٹھن تھا، ہم کو آسانی ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر جبریل امین علیہ السلام یہی ظاہر ہو گئے اور جب ظاہر ہوئے تو قرآن پاک سورۃ الحج کی ابتدائی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
یہ شروع کی آیتیں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، دل مبارک کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، بہرحال آہستہ آہستہ دل مبارک وحی کا ہوتا چلا گیا، اور یوں یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ایک وحی اگر آ جاتی تو میرے آقا پھر منتظر رہتے کہ دوسرا پیغام آ جائے، تیسرا پیغام آ جائے کہ میرے رب کی طرف سے یہ وحی آتی ہے اور میرے دل کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5-10 سال نہیں، تقریباً 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کم و بیش 23 سال کے اندر یہ کتاب مقدس اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مکمل کروا دی، اور پھر یہ کتابی صورت میں آج قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی عظمت و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے وسیلے سے یہ کتاب عطا فرمائی۔ فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولان گرامی روانہ فرمائے۔ انہی انبیاء اور مرسلین کی سلامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات کے لیے ذریعے ان قوموں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اپنے نبی کو اللہ نے سراپائے معجزہ بنا کر روانہ فرمایا کہ حضور کے کوئی مبارک معجزہ، دہن مبارک معجزہ، زبان مبارک معجزہ، لعاب مبارک معجزہ، دندان مبارک معجزہ، چشمے ماں معجزہ، زلفے تولا معجزہ، دستے مبارک معجزہ، قدم مبارک کے آپ کے بے شمار معجزات، جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ عام بات مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار کیا جائے تو تقریباً ان کی تعداد 7 لاکھ بنتی ہے، 7 لاکھ ان کی تعداد بنتی ہے، مگر حضور علیہ السلام تمام امت کے نبی، آپ کا دین آخری دین، تو لہذا آپ کا دین قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا، لہذا کسی ایسے معجزے کی بھی ضرورت تھی جو ہر قرن، ہر صدی، ہر دور، ہر گھڑی، ہر زمانہ معجزہ بن سکے۔ تو اس معجزے کا نام قرآن عظیم رکھ دیا۔ معجزے کا نام کیا رکھا؟ قرآن کریم رکھا۔ نبی پاک کے بارے میں ہمیں سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ، حضور زندہ ہے۔ تو یاد رکھو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام زندہ ہے۔ جب حضور زندہ ہے تو زندہ نبی کا معجزہ قرآن بھی
کہ کون سی ایسے تمہارے نبی کے اوپر چیز نازل ہوئی ہے کہ یہ جنت کے میووں کی مثل ہو، جنت کے میووں کی مثل ہو۔ اور جنت کی نعمتیں آپ کو پتہ ہے عقبیٰ اور اخروی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہ زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہ وہ نعمتیں ختم ہونے والی، اس نعمتوں کو بھی تمام ہے، اس جنت کو بھی تمام ہے جن کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضور نماز کی حالت میں ہے اور بخاری شریف اللہ کے حبیب آتے نماز میں آگے ہاتھ کرتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز میں آپ کا دست نبوت 3 بار اٹھا ہے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں آتے نماز میں تھا، لیکن میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت میں پہنچ گیا، جنت کی خوشیں لٹک رہے تھے گرو کے، میرے دل نے کہا میں اس خوشے کو توڑوں اور اپنے غلاموں کو کھلاؤں۔ میرے غلاموں، میرے دیوانوں، میرے عاشقوں، اگر تمہیں یہ خوشہ توڑ لیتا، خدا کی قسم تم کھاتے رہتے کبھی وہ ختم نہ ہوتا، وہ ایک خوشہ ہی تمہیں کافی تھا، میرے سارے صحابہ کے اور کبھی ختم نہ ہوتا۔ پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، یہ تو خود ہی نمٹے، پھر ہاتھ بڑھایا کہ توڑو، پھر خیال آیا کہ یہ آخرت کی نمٹے، 3 مرتبہ اس لیے کیا۔ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جاتا سارے ہی کھاتے رہتے لیکن کبھی بھی وہ ختم نہ ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہودی کو جواب دیا، سن تو نے پوچھا ہے تو کون سا وہ پھل ہے جو جنت کے میووں کی مثل ہے؟ فرمایا وہ میرے نبی پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کو جتنا بھی پڑھو، جتنا بھی علم حاصل کرو، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن میں اس کے علمی اور تحقیقی باتوں میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کی عقل سے مابرا۔ قرآن یا قراءت سے یا قارئ سے یا قارئ سے مشتق ہے، یہ دونوں انوار کا مسئلہ ہے ویسے میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال قرآن کریم یہ حضور کا معجزہ ہے، لہذا نبی پاک علیہ السلام ہر دور کے حاکم ہیں، تو قرآن بھی قیامت تک اللہ کا قانون ہے، قیامت تک قرآن کا قانون بھی باقی رہے گا، لہذا حضور کی حکومت قیامت تک ہے تو قرآن کی تلاوت بھی قیامت تک باقی رہے گی، قرآن کبھی ختم ہوگا نہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کے اوپر یہ کلام نازل ہوا، ہم اس کے فضائل کیا بیان کریں، اس کے مناقب ہم جیسے کم علم ناتواں کمزور کیا بیان کریں، اس لیے کہ یہ خدائے پاک کا کلام ہے، حقیقت میں اس کی شان کو بھی صحیح معنوں میں بیان ہوئی ہے جو رب نے خود بیان کی ہے۔ اللہ نے اس کی شان کو بیان کیا کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا جو اللہ نے قرآن کی شان بیان کی وہ دوسرا کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ ملک الکلام، کلام الملک، بادشاہوں کا کلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ رب کا کلام ہے، تو رب کا کلام تمام کلاموں کا سردار ٹھہرا، اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ لہذا قرآن نبی پاک علیہ السلام کا زندہ معجزہ، لیکن اس کو ہمیشہ کفار اور مشرکین نے اس کو ہمیشہ ٹھکرایا اور اس کی مخالفت کی ہے۔ اس رائٹر والوں نے ابھی جو کیا ہے یہ ان کو
کفار مشرکین نے پہلی مرتبہ نہیں کیا۔ ہاں حکومتی سطح پہ حکومت کا ان کے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس زبان کی طاقت ہے تو ہم زبان سے ضرور رد کریں گے۔ ہمارے پاس تحریر کا ملکہ ہے، لکھنے کی قوت اللہ نے دی ہے تو لکھ کے ہم ان کا رد کریں گے۔ علماء کا یہ کام ہے۔ قرآن کی عظمت پہ ہزار ہم کتابیں لکھ دی، قرآن پہ تفسیریں لکھی گئی، قرآن پہ تحقیقیں ہوئی، قرآن پہ مقالے لکھے گئے، پی ایچ ڈی قرآن پاک کے اوپر کی اور دوسری کتابوں سے موازنہ کیا گیا۔ ہر دور کے اوپر قرآن کے اوپر تحقیقیں بھی ہوئی، قرآن کی مخالفتیں بھی کی گئی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن آج تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ اصلی حالت میں ہندوستان میں چلے جاؤ تو یہی قرآن ملے گا، مکہ مدینہ میں چلے جاؤ تو یہی قرآن ملے گا، پنجاب کے پاکستان کے کونے کونے دریا دریا بستی بستی جاؤ یہی قرآن ملے گا، افغانستان چلے جاؤ یہی قرآن ملے گا، دبئی، یورپ کنٹریاں، عرب، ہمارا جہاں بھی چلے جاؤ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود۔ لیکن آج کوئی یہودی، کوئی نصرانی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی کتابیں اصلی صورت میں ہیں، نہ توریت اصلی صورت میں، نہ زبور اصلی صورت میں، نہ انجیل، کیونکہ وہ جو کتابیں نازل ہوئی ہے یا تو عبرانی زبانوں میں یا سریانی زبانوں میں، صحابہ آسمانی بھی عبرانی اور سریانی زبانوں میں، یہ واحد الہامی کتاب ہے جو عربی زبان میں واحد ہے۔ اور فرمایا آج کل توریت، زبور، اس کے مختلف نام لے لیے گئے، یوحنا، متی، داود، مختلف نام ہیں، لیکن وہ سارے کر دیے، وہ ٹرانسلیشن بھی انگلش کے اندر کر دی گئی، لیکن اصلی کتاب نہیں۔ اور یہود و نصارہ کو اس بات کی ہم پھر بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ توریت میں بھی ایمان لاؤ، زبور پہ بھی ایمان لاؤ، انجیل پہ بھی انجیل پہ ایمان لاؤ، صحیفے آسمانی پہ بھی ایمان لاؤ، تب تم پکے مسلمان ہو جاؤ۔ اگر کسی ایک کتاب کا انکار کیا یا اس کے اوپر ایمان نہ لائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جبکہ چہ جائے وہ کتابیں اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، وہ نسخے رد و بدل کر دیے گئے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ان کی تکذیب بھی۔ فرمایا آج یہودی توریت، زبور، انجیل کی بات یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، ہم ان کتابوں کو نہیں جھٹلاتے، ان کتابوں کی پھر بھی بے ادبی کرتے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں اللہ حضور کے ہاں بڑی تقدس والی، بڑی شان والی ہیں، لیکن ان بیوہ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ مسلمان جبکہ ہمارے نبی کا دور گزر چکا، کلمہ محمد عربی کا ہی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کتابوں میں ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ گستاخیوں کے بعد نہیں آتے۔ تو یہ ان کی آج کی یہ سرش نہیں، یہ روش ان کی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی ان کی روش ہے۔ انہوں نے کتابوں کو بھی جھٹلایا، انہوں نے توریت اور زبور اور انجیل کے احکام کو بھی جھٹلا دیا، ان کے اندر بدل بدل کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، ان یہودیوں نے 70,000 انبیاء کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ انبیاء کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسموں کی بھی بے حرمتی کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو شہید کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کو شہید کیا گیا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کو رلاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزیاں اور بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے رہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ان کی بے ادبی یہ کفار اور مشرکین کی پرانی عادتیں، لیکن یاد رکھو کہ
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی عظمت و شان کو گرنے نہیں دیتا، اور ان کے دشمنوں کو دنیا میں ہی تیز پالا کر دیتا ہے، رشت و نابود کر دیتا ہے، اور قبر اور حشر کا عذاب ابھی باقی ہے۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے۔ یہ تو صرف ایک نقوش ہے جو کاغذ کے اوپر چھاپ دیے گئے، اصل کتاب تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ کے ہاں یہ تو نقوش ہے، اور قیامت میں یہ نقوش اٹھ جائیں گے اور صرف اور آپ سفید خالی رہ جائیں گے۔ اصل قرآن تو رب کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کو قرآن میں فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرما بلکہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور پھر اللہ نے وہاں بھی محفوظ کیا، اور حضور کے امتی حافظ قرآن کے سینے کے اندر بھی اللہ نے 21 پاروں کو محفوظ کر دیا۔ تم کتاب کو تو ختم کر سکتے ہو لیکن سینے سے قرآن تو نہیں نکال سکتے، اور اسی قرآن کی خاطر ایک دور میں فکر پیدا ہو گئی جب مسلمہ کذاب سے جنگ کی گئی، 700 حافظ قرآن جن میں 32 صحابہ بھی ہیں جہاں شہادت نوش کرتے، نبی پاک کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ، 12,000 یا 13,000 کا لشکر، 40,000 مسلمہ کذاب کے پیروکاروں سے لڑ جاتا ہے، اور 13,000 کا لشکر اور 40,000 پہ پھر بھی غالب ہی رہتا ہے۔ 1200 جامع شہادت پاتے جس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، تھوڑے صحابہ رہ جاتے ہیں، فاروق اعظم کو خیال پیدا ہوتا، کہتے ہیں حضرت اگر اسی طرح حافظ جاتے رہے تو قرآن ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، عبادت اللہ نے کرنی ہے، بے شک اللہ نے کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا، تو کہاں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا قرآن کو کتابی صورت میں لایا جائے، تو قرآن کو کتابی صورت میں لایا گیا اور اس میں تیار ہو گئے، اور قربان جائیں 18 ذوالحجہ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے جن کے اوپر 10 دن پانی بند رکھا یا 40 دن بند رکھا، محاصرہ کیا رکھا، اور یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یا اس سے ملتی جلتی ہے سورہ بقرہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں عثمان وہ کیسی گھڑی ہوگی جب تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا اور بد وقت تیرے اوپر وار کرے گا، اللہ تجھے شہادت کی کمین پہنائے گا، اس کو اتارنا نہیں، یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ وہ عثمان جامع قرآن کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آ گئی، ذوالنورین کا خطاب پایا، جامع قرآن کا خطاب فرمایا، فرمایا باحیا عثمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں احیا امتی، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا میرا عثمان ہے، سب سے زیادہ ایمان والا میرا عثمان ہے۔ فرمایا انہوں نے کلام اللہ کو ید اللہ سے جمع فرمایا، اپنے ہاتھوں سے جمع فرمایا، اور فرمایا اس کی عبادت اللہ نے کی ہے۔ قرآن کو جمع کیا جاتا رہا، کتابی صورت میں آ گیا، اور خاتمے بنی حضرت عثمان غنی نے جمع کیا۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ پارے 10 پارے حضرت ہو گئے، 40 پارے تھے، کچھ کہتا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ نکال دیتا ہے۔
لیکن فرمایا یاد رکھو اگر یہ ایک نہیں دو نہیں 100 مرتبہ بھی قرآن ہاتھوں سے چلا جائے، یا صحابہ نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ نہیں کیا، حافظ قرآن نہیں تھے، کسی حافظ سے سن کے بھی بنا کرائی جا سکتی۔ بہرحال قرآن کی حفاظت ہر دور میں میرا رب اپنے بندوں کے ذریعے، اہل ایمان کے ذریعے، اہل قرآن کے ذریعے، حافظ قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، علماء قرآن کے ذریعے، علماء قرآن کے ذریعے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ ان کے بازار پہ کروڑوں رحمت نازل، پنجاب گجرات کے اندر لیا کے قریب آپ کا مزار، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں اور قرآن پاک کی تحقیقی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ان کی صرف پہلے پارے کی تفسیر ہے، یہ ایک پارے کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور اس میں بھی کہتے ہیں میں نے مختصر صرف ایک پارے کی تفسیر ہے۔ حضرت نے 12 یا 13 پارے لکھے، دنیا سے چلے گئے۔ پھر ان کے بیٹے اقتدار احمد نعیمی لکھتے رہے، ابھی 20 تک پہنچے، وہ بھی چلے گئے۔ ابھی آگے ان کی اولادیں لکھ رہی ہیں، یہ قرآن کی خدمت ہو رہی، اور اتنے بڑے مفسر ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب اتنی تفسیر لکھ رہے ہیں، اتنا علم کہاں سے آتا ہے؟ بعد جب میرا قلم رک جاتا ہے میں مدینے والے کا تصور کر لیتا ہوں۔ گنبد خضرا کے مکی جلوہ گر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آگے یوں میری رہنمائی ہوتی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ایک بار میرا مناظرہ ہوا ایک شیخ سے، چندر نام تھا اس کا، میرا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، کہا یہ ہمارا وید ہے سکھوں کا جو لاکھوں یا کروڑوں سال پرانا ہے، ان کا دعویٰ ہے، ایسا ہے نہیں ہے، لیکن یہ تمہارا کوئی مسلمان اس کو یاد نہ کر سکا، اور مجھے قرآن پاک کے 14 پارے یاد ہیں۔ کتنے پارے ہیں؟ آپ کے بھی تو مفتی صاحب تھے نا، نبی پاک کے غلام تھے، کہا بیوا تو نے ابھی بھی فکر نہیں کی ہے، یہ اپنے تو اپنے غیروں کے سینوں میں بھی گھر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سے یہ تمہارا بیٹا اتنا مشکل ہے جس کو کوئی یاد نہیں کر سکتا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے سینوں میں بھی چلا جاتا ہے اگر کوئی پیار سے اسے پڑھے۔ تو قرآن پاک کا یہ اعجاز رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضور نبی کریم کے اوپر یہ قرآن پاک کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، فرمایا کہ حضرت زید ان کو لکھا کرتے تھے اور آگے آگے صحابہ کو یاد کراتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، لیکن کفار اور مشرکین جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں مگر وہی اگلی داستانیں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ آیت نمبر 83 ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے پیچھے واقعات ہیں اور قصے کہانیاں ہیں، یہ کہہ کر قرآن مقدس کو جھٹلایا۔ قرآن کو پہلے قصوں میں خالق ارض کائنات پروردگار عالم جل شانہ نے فرمایا انہیں کہہ دو، یہ بڑے بڑے جو علم والے ہیں انہیں کہہ دو یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ہمارے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، یہ میرے نبی کی نبوت پہ دلیل ہے، میری توحید اور معرفت کی بھی دلیل ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی ایسا علم والا ہے تو اس جیسا کوئی کلام ہی لے آئے۔ فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اسی کی مثل کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، نہ لا سکے تو چیلنج ہے انہیں، ایک جیسی 10 صورتیں لانے میں بھی عاجز رہیں گے۔ جب کافر 10 صورتیں لانے میں عاجز رہے کہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو پھر فرمایا چلو 10 کو 10 کے اندر ہم تھوڑی اور کمی کر دیتے۔ انہیں کہہ دو اے پیارے حبیب
بھی بنا کے لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایتیں بھی پڑھ کے سنائی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آپ نے صحابی کو کہا ایسا کرو، چھوٹی صورت ہے نا سب سے چھوٹی، اس کو لکھ کے نا کعبے کے دروازے پہ لگا دو۔ اور وہ ایسے شاعری کا دور تھا، اور میں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ علماء کو پڑھائی جاتی ہے، سبع معلمات، دیوان حماسہ بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی پرانے شعراء کا کلام ہے۔ سبع معلمات یہ بھی 7 شعراء کو، سبع کا معنی ہے 7، معلمات یعنی ان کے شاعری کے متعلق ہے یہ 7 شعراء۔ ان میں سے ایک عورت تھی جو الف سے لے کے یا تک ایک شعر کے اندر پورے روپے تحقیق جمع کر دیتی تھی، اور بعض ایسے شعراء تھے ہر ایک لفظ کے اوپر ایک شعر کہتے تھے عربی کے اندر، اور ان میں جو شعراء کے بڑے استاد تھے ان کا نام تھا نبیل بن ربیعہ۔ نبیل بن ربیعہ یہ تمام شعراء کے استاد کہلاتے تھے، مالک الشعراء یعنی شاعروں کے بادشاہ۔ یہ اپنی شاعری میں اپنا ساتھی نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے سورہ کوثر کو لکھ کے کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر بیدا کر دیا، لٹکا دیا۔ اب ادھر سے ایک آتا اس کو پڑھتا بڑے غور سے، دوسرا آتا وہ بھی پڑھتا، تیسرا آتا وہ بھی، صبح سے شام تک۔ کہتے ہیں کہ کئی دن وہ صورت اسی طرح ابیدا رہی، لیکن کسی شاعر کو ہمت نہ ہوئی کہ اس جیسا کلام بنا سکے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلا پارہ اور آیت نمبر ہے 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب انہیں کہہ دو اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا، اس کو اتارا تو ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا سب اپنے علیحدیوں کو بلا لو، برادری قبیلے کو بلا لو، کیونکہ برادری قبیلے کے اوپر بندے کو بڑا ناز ہوتا ہے، دوستی کے اوپر ناز ہوتا ہے، خاندانوں پہ ناز ہوتا ہے۔ فرمایا جن کافروں کو کہہ لو جتنے بیٹھے ساروں کو اکٹھا کر لو اور پھر بلاؤ، اس جیسی کوئی صورت اللہ کے چیلنج کو قبول کرو، اگر تم سچے ہو تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں تو بتا نہیں سکو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت کریمہ 88 ہے۔ اے محبوب فرما دو جنوں انس اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی مثل لے آئے، اس کی مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ یہ دور شاعری کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے فصحاء اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے چیلنج کے لیے تیار رہتے تھے، مگر قرآن کریم کی آیات بینات کو دیکھ کر محبوب ہو کے رہے اور سان خطا ہو گئے اور حواس گم ہو گئے، آخر سر چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا جواب دیں، اتنا فصیح و بدیع کلام نہیں ہو سکتا۔ لبیب بن ربیعہ مالک الشعراء، بادشاہوں کا شاعروں کا بادشاہ کہلانے والا، ان 7 شاعروں میں سے مشہور جس کی شاعری نے بڑے بڑے شاعروں کو دبا رکھا تھا، اور جب اس نے قصائد بیت اللہ پر لٹکے ہوئے یہ آئے قرآنی کے حروف دیکھے، سنہری عرب سے لکھ کر لٹکا دیا جاتا، ان کے کلاموں کو جب اس شاعری کو دیکھا، اس کلام کو دیکھا تو کہنے لگا ما ھذا کلام
البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو ضرور میں اس کا مقابلہ کرتا، ضرور اس کا جواب دیتا، لیکن میری عقل بھی اعلان ہو گئی ہے، میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں، آواز پختہ ہو گیا ہو، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، روح کانپ رہی ہے، عقل تنگ ہے کہ جواب بن ہی نہیں پاتا، دماغ ساتھ دینے سے قاصر ہے، سوچ اور عقل بے لٹکتی دکھائی دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی مقام پہ کہا ہے، سبحان اللہ، قربان جائے امام احمد اللہ کی فکر رسول کے اوپر، وہ کہتے ہیں اگر تیرے آگے یوں ایسا بے لچے، تیرے آگے یوں ایسا بے لچے، وہ سہارت کے بڑے بڑے کوئی جانے مو بے زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ جب لبید میں ربیہ نے بڑا غور کیا، فکر کی، کئی دن سوچتا رہا، اچھا شاعر کا ایک دماغ ہوتا ہے، جب کوئی بات دماغ میں لگ جاتی ہے، جب تک اس کا جواب نہ دینا اس کو سکون نہیں ملتا۔ کئی دن سوچتا رہا، راتیں اس کی سوچ میں گزر جاتی، دن بھی سوچ میں، آخر حیران ہو کے اور عقل جواب دیتی جب نظر آئی تو بار کا رسالت باپ میں حاضر ہو گیا اور میری بس ہو گئی۔ میں نے بڑا غور و فکر کر لیا ہے، شاعر میری شاعری سے ڈرتے ہیں، میں بادشاہ ہوں شعراء کا، لیکن یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، جلدی کرے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لے۔ بہرحال فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نا انگریز ہم سے اچھا قرآن پڑھتے، تو بے وقت وہ یہ مثالیں کیوں دیتے ہو؟ کوئی اچھا نہیں پڑھتے، یہ اگر اچھا پڑھتے ہوتے تو قرآن کو جلاتے، یہ اچھا پڑھتے ہوتے تو قرآن کی بے حرمتیاں کرتے۔ مسلمانوں کو ہر بات کافروں میں اچھی نظر آتی ہے۔ تاریخ ذرا تلاش کر کے دیکھو، وہ بھی تو ہیں کہ جن کی ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی ہے۔ کہ اگر آپ سائنس کی طرف جاؤ گے تو جتنے یہ سائنسی تحقیقیں اور جتنی احساسی ایجادات ہیں یہ سب مسلمانوں کی، کافروں کے نہیں ہیں۔ آپ تاریخ پر پڑھتے نہیں ہو، پرانی تاریخیں پڑھو، عربی جو کتابیں ان کی سرچیں کرو، فارسی کتب، عربی کتب جو لکھی گئی ہیں آج سے 800 سال پہلے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، یہ سب بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے ہی لیا۔ ان کی مثالیں لیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت بھی مسلمان کے لیے رکھی ہے، قرآن کی برکت بھی مسلمان کے لیے رکھی ہے، قرآن کی شفا بھی اللہ نے مسلمان کے لیے رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ قرآن کی آپ تحقیقیں پڑھیں، اس کے فضائل پڑھیں، تلاوت قرآن مفتی صاحب نے یہاں لکھا ہے، اس کے اندر یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر تھا، بزرگان دین کی تلاوت قرآن کے متعلق جداگانہ ان کے انداز۔ بعض حضرات ایسے تھے ایک دن رات میں 8 کلمے پاک ختم کر لیتے، 4 دن میں 4 رات میں۔ بتاؤ کوئی ایسا بھی ہے کہ دو 4 ایتے یا 5 ایتے پڑھتا ہو اس میں غور و فکر کیا؟ ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ فرض کے لیے نہیں آتے تو قرآن کاہے کو پڑھیں؟ ہاں چند آنے ہیں، میں نام نہیں لیتا لیکن میری نظر میں ہے کہ وہ ہفتے میں کلام پاک پڑھ لیتے، چلو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں پڑھ لیا کرو، اور روز ایک آیت ہی پڑھ لیا کرو۔ قرآن کی 6666 آتے ہیں، 365 دن کے حساب سے بھی لگا دو، 365 آیتیں ہی اگر تم سال میں پڑھ لو، میں کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے۔ ایک سال میں 365 آیتیں بھی غور سے پڑھ لی، دوسرے سال 365 پڑھ لی، کتنی ہو جائیں؟ ایک سال میں 365، کہاں تک پہنچو؟
لیکن شیطان نے کیا میں کہتا ہوں ایسا جھنجھوڑا ہے، ایسا گمراہ کیا ہوا ہے کہ سوائے رمضان کے قرآن نہیں کھولنا ہے۔ مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں، روٹی روٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو چلتے پھرتے کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ نے زبان کی دی ہے، چلتے پھرتے ایک آیت دیکھ لیا کرو، دفتر میں جاؤ جاتے قرآن پڑھتے جاؤ۔ خدا کی قسم ایسے بندے بھی ہیں، ادھر سے بینک میں بیٹھے ڈیوٹی پہ گئے اور راستے میں درود شریف پڑھتے جا رہے، کلمے کی 8-10 تسبیحاں پڑھ لی، قرآن شریف کی 2-4 تسبیحاں پڑھ لی، کیا اس سے موت آ جائے گی؟ لیکن نہیں، ایک مولوی صاحب دماغ ہی چاٹتے، ان کا کام ہی ہے بس ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اور خدا کے بندے قرآن سے پیار کرو، محبت کرو، پھر قرآن تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ خدا کی قسم اس سے یاری لگا کے دو، دیکھو ہم غلط میں ہیں۔ خبر میں کہ بعض لوگ دن میں 4 قرآن، بعض رات میں 4 قرآن، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 2 دن میں ایک ختم کرتے تھے، بعض صحابہ، بعض 3 دن میں، بعض 5 دن میں، بعض 7 دن میں۔ یہ جو آپ لگا ہوتا ہے نا آئین رکوع ہے، یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں عثمان غنی نماز میں اتنی تلاوت کرتے تھے تو وہاں رکوع کے نشان لگا دیے گئے کہ حضرت نے اتنا، اور 7 منزلیں رکھ دی گئی۔ چلو روز قرآن پورا نہیں کر سکتے تو 1 منزل پڑھو، ہے 1 منزل نہیں پڑھ سکتے، روز 1 پارہ پڑھ لو اللہ کے بندو، مہینے میں ختم ہو جائے۔ اور بعد اولیاء کرام صحابہ کا معمول یہ رہا ہے، اکثر صحابہ، یار مسئلہ بتا رہا ہوں یا پہلے بھی بتایا ہوں، اکثر صحابہ کا معمول رہا ہے وہ 1 ہفتے کے اندر 1 کلام پاک ختم کرتے ہیں، 1 ہفتے میں 1 ختم کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے تھے تاجر تھے، تجارت کے لیے قافلے لے جاتے، ادھر قافلہ منزل پہ پہنچا ادھر قرآن ختم ہو جاتا۔ یہ ہمارے قاری ریاست واقعی یہ بتائے گا حافظ صاحب، وہ ہزارے کی سرزمین ہے، وہ سائیکل چلا کے جاتے تھے، جب منزل پہ پہنچے تو کتنے پارے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ دور ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے۔ یہ اگر آج بھی شروع کر دو گے تو میں کہتا ہوں ابھی بھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، غریبت جانو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سے دوستی کرو، خدا کی قسم اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے دے گا، عمر میں بھی برکت دے دے گا، اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ قرآن پڑھاؤ، قرآن سے دوستی لگا دو۔ فرمایا کہ حضرت لبید بن ربیہ نے قرآن پاک دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا، نبی پاک کی غلامی میں آ گئے، نبی پاک علیہ السلام سے قرآن پاک سیکھنے لگے، تو حضور نے پھر قرآن پڑھایا انہیں۔ اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اولین و آخرین کے تمام علوم اس کے اندر جمع ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں نہیں، علوم انبیاء قرآن میں ہے، علوم فرشتگان قرآن میں ہے، علوم لوح محفوظ قرآن میں، علوم فرش قرآن میں، علوم جنت قرآن میں، علوم توریت، علوم زبور، علوم انجیل، علوم صحائف قرآن، علوم دینی، علوم دنیاوی، علوم ظاہری، علوم باطنی، علوم حیات، علوم ممات، علوم ولایت، علوم تصوف۔ فرمایا سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، دنیاوی زندگی ہو، دینی زندگی ہو، انسان کی ابتدا سے لے کے حشر تک کے سارے علوم قرآن نے بیان کر دیے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کاربن سے ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب۔ فرمایا کہ جتنا یہ قرآن پڑھا گیا اتنا کوئی نہ پڑھا گیا۔ پھر قرآن کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر 3 مرتبہ بھی کوئی شریف پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پھر قرآن جیسے ہی پڑھنے لگ جاؤ گے اس کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی نازل ہوگی۔ یہ نہیں ہاں قرآن جب نازل ہوا تو فرشتے نازل ہو گئے، ساتھ ہر سورت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ فرشتے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن یہ خیال نہ کرے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اب فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ فرمایا اب بھی قرآن پڑھو اب بھی نازل ہوں گے۔ بہرحال ٹائم ہو گیا ہے، مختصر چند باتیں کر دیتا ہوں۔ فرمایا جب سورہ انعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے نازل ہوئے،
سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے نازل ہوئے، سورہ یونس نازل ہوئی تو 30,000 فرشتے نازل ہوئے، سورہ زخرف نازل ہوئی تو 20,000 فرشتے اترے، سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ اور جب جبریل امین نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کر نازل ہوئے، آمن الرسول بما انزل، اس فرشتوں کی تعداد اتنی نازل ہوئی کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کس قدر فرشتے نازل ہوئے۔ سورہ کہف نازل کے وقت 70,000 فرشتے، آیت الکرسی کے وقت 70,000 30,000 فرشتے، اور فرمایا قرآن نازل ہو تو فرشتے، جس رات صحب قرآن نازل ہوا اس رات بھی فرشتے نازل ہوئے۔ بہرحال دل چاہتا تھا آج دل کھول قرآن پاک کی عظمت کے اوپر، اس کی حفاظت کے اوپر بات کروں، لیکن وقت کا پتہ نہیں چلا، 1 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا ہے۔ اور یہ ہمارے حسن دین جو ہے نا، یہ پتہ کہاں سے آتے ہیں؟ گلشن غازی سے۔ اور بھی میں بیٹھا ہوں تو یہ پہنچ گئے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ادھر اٹھاؤ آپ بہت بات میں آئے، اس لیے گلشن غازی والے نمبر لے جاتے ہیں، اور جہاں بسم اللہ کالونی والے وہ ویسے بھی گوشت بڑا کھایا ہوا ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ خدا را اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا کرو، جلدی آیا کرو، خطبہ سنا کرو، اچھی اچھی باتیں قرآن و حدیث کی ملتی ہے، اس کو اپنے دامن میں سمیٹا کرو۔ اللہ ہمیں قرآن سے عشق عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ واقعہ ہم غلطی کے اوپر ہیں، اگر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گھروں سے ناچاکیاں ختم ہو۔ آج ایک نوجوان آیا، حضرت مجھے حکم دیں، میں گھر والی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، میں شادی کی کیوں ہے؟ کہ ماں باپ نے زبردستی کرا دی۔ میں زبردستی چھوڑا دوں کہ دان دے رہے تھے تو زبردستی کرا دی ہے؟ تو یہ طلاقیں ہونا، گھر کی بربادیاں اور اس طرح تیش میں آ جانا، یہ ہم دین سے دوری کی وجہ۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے، دین نہیں سیکھیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں سکھائیں گے تو ظلم بھی ہوگا، گناہ بھی لوگ کریں گے، نافرمانیاں سرکشیاں بھی کریں گے، ماں باپ سے بدتمیزیاں بھی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کو اسلام سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اسلام، قرآن اور محب النبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تینوں چیزیں تم سکھا دو، اور چوتھی چیز ادب ہے، وہ میرا رب خود ہی سکھا دے گا۔ تم یہ تین تو سکھا کے تو کرو نا کوشش، قرآن سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت کبھی گھر میں میلاد کر لیا کرو، درس قرآن کر لیا کرو، درس حدیث کر لیا کرو، عالم آ جائے گا، قاری آ جائے گا، حافظ آ جائے گا، تو 4 باتیں۔ میں کہا ہر گھر میں اگر درس قرآن شروع ہو جائے گا، یہ گھروں کی ناچاکیاں خدا کی قسم ختم ہو جائیں گی، یہ طلاقوں کی جو کثرت ہوگی یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پتہ چلے گا بھی امام صاحب بتا گئے، مسئلے قرآن کے سکھا گئے۔ عورت سنے گی تو وہ بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا، بچہ سنے گا شوق پیدا ہوگا، باپ سنے گا خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ گھروں میں قرآن کو آباد کرو، گھروں کو قرآن کی آواز سے آباد کرو، اس کے درس سے آباد کرو، درس قرآن گھروں میں کرایا کرو، آباد کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر بھی آباد ہوں گے، قبریں بھی آباد ہوگی، اشر بھی آباد ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میری باتیں جو میری زبان سے نکلی، اللہ مجھے خود بھی اس کا عامل کر دے، صحیح معنوں میں عالم بعمل کر دے، اللہ ہم سب کو بعمل کر دے۔ قرآن سے دوستی لگا لو، قرآن سے محبت کرو، اللہ تمہارے گھروں کی پریشانیاں آسانیوں میں برکتوں میں اللہ تبدیل فرما دے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔